بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ تمام معزز ناظرین کو سب سے پہلے 13 رجب المرجب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور ساتھ میں دن بھی بہت ہی پیارا ہے جو کہ جمعۃ المبارک کا مومنوں کی عید کا دن ہے۔ تو آپ سب کو یہ دن بہت ہی مبارک ہو، اور آپ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس دن کو پایا ہے۔ بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادات کرنی ہے۔ آج کا خاص ترین عمل جو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں وہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ جیب کو نہیں پہنچ پاتے، مال میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ برکت ہونے کی بجائے رزق دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے صدقے، اور ہے بھی ماہ رجب المرجب کا مہینہ، اس دن آپ نے یہ وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں لائی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور آسان بھی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی زیادہ بڑے بڑے کام دکھاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے، آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے، آنکھیں کھولیں گے تو ایسا سمجھیں کہ آپ کے سامنے رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہماری ویڈیو کو اس وظیفہ جاننے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں۔ آج کا دن بہت زیادہ مبارک اور بابرکت ترین دن ہے، تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ ابو علی قطان کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عراق کے شہر کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں ہوں۔ وہاں میں نے محبوب پروردگار مکی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر دن رات میں اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ نے مجھے اپنے جواب سلام سے محروم فرما دیا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود بھی بھیجتے ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا کرنے سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل و بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل و بیت کا۔ اللہ پاک پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے خاص محبت فرماتا ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے ان کی ترتیب بھی ہے کہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن ملک یعنی انسان جن اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں۔
پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر بقیہ اشر مبشرہ حضرات، حسنین کریمین، حسنین و صحابہ و بدر و اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، اور یہ سب قطعی یعنی یقینی جنتی ہیں۔ عبادت میں فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام فرشتوں سے افضل نہیں، بلکہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجے والے فرشتے جنہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، جن میں عرش اٹھانے والے اور رسول فرشتے جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام داخل ہیں، یہ فرشتے تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تو کیا کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ تو جنہیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے علم تفسیر حاصل ہوا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اس آیت 13 کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ تو ہمیں بھی سارے صحابہ کرام کو ماننا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ بھی اعلیٰ ہے، اور اس لیے بھی اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت آپ کے حصے میں آئیں، اور آپ کے دو پیارے پیارے صاحبزادے حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم جنتی جوانوں کے سردار کہلائے گئے۔ تو آج روحانی وظائف چینل 13 رجب المرجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص ترین عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس میں آپ نے اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتوں اور رحمتوں سے نواز دے گا، اور رزق اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اللہ پاک آنکھیں بند کریں گے، کھولیں گے تو آپ کے سامنے رزق ہی رزق ہوگا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کسی بھی وقت آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ پاک کا ایک نام یا قدوسو اس کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ آپ کا مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے وہ اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں مزید لکھیں، اور جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و مددگار ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا کرے، اور جمعۃ المبارک کے دن آپ سب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا اور لیا جائے گا، خاص طور پر ان بہن بھائیوں کا جنہوں نے زیادہ نہیں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔